بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں آپ کو سپیریئر گروپ آف کالجز کی طرف سے آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ سپیریئر کا لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو کہ آپ کی فلاح کے لیے بنایا گیا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ میرا نام محمد سعید انجم ہے، ہیڈ آفس سے میرا تعلق ہے۔ آج ہم جس چیز کو زیر بحث لائیں گے، جو موضوع گفتگو ہوگا، وہ شعری اصطلاحات ہے۔ اس کا استعمال ہمارے اردو کے پرچہ سال اول میں ہے۔ شعری اصطلاحات سے مراد مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف ہے۔ ہمارے پیپر میں اس کا استعمال 5 نمبروں سے ہوتا ہے، اور جو کہ آپ نے اپنے پرچے میں حل کرنے ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شعری اصطلاحات مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف کیا ہیں۔ تو قافیہ جو ہے، اس کے لفظی معنی ہیں پیچھے آنے والا، پے در پہ آنے والا، آگے بیٹھنے والا سوار۔ اب اس کا مقام، اس کی جگہ جو ہے وہ ردیف سے پہلے ہے۔ تعریف جو ہے اس کی، کہ یہ ردیف سے پہلے آنے والے ہم وزن اور ہم الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ قافیہ جو ہے یہ کفو سے ہے، اور اس کی جمع قوافی ہے، اور یہ غزل اور قصیدے کے ہر شعر میں قافیہ ہونا ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، ایک شعر کو ملاحظہ کیجئے کہ رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے، حب وطن مست خواب دیکھیے کب تک رہے۔ تو اس میں قافیہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، یہ جو پنک کلر کے جو الفاظ ہیں، کامیاب، خواب۔ اب نیچے والا ایک اور شعر ہے، بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ اس میں جو پنک کلر کے الفاظ ہیں، برابر، کیوں کر، یہ قوافی ہیں۔ میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ قافیہ کی جمع قوافی ہے۔ اب دوسرا اس میں جو استعمال ہے شعری اصطلاحات میں، ردیف کا ہے۔ لفظی معنی اس کے اونٹ یا گھوڑے کے پیچھے بیٹھنے والا سوار، اور یہ مستقل ہوتے ہیں، یہ تبدیل نہیں ہوتے۔ مقام اس کا جو ہے، جو اس کی جگہ ہے، وہ قافیہ کے بعد ہی ہے۔ اگر ہم اس کی تعریف کریں تو وہ اس طرح ہوگی، قافیہ کے بعد آنے والے ایک جیسے ہم شکل، جو کہ تم ہو بہو الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ اور یہ ایجاد جو ہے وہ اہل فارس کی ہے، یعنی ایران کی ہے۔ ردیف کے بغیر والی غزل کو غیر مردف، اور ردیف والی غزل کو مردف کہلاتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ردیف کہاں کہاں نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، تجھے کہنا ہے کچھ مگر خاموش، دیکھ اور دیکھ کر گزر خاموش۔ تو اب اس میں بلیو کلر کے جو الفاظ ہیں اور پنک کلر کے جو الفاظ ہیں، جو پنک کلر کے الفاظ ہیں وہ قوافی ہیں، مگر، گزر، اور اب دیکھیں اس کے بعد جو ہے وہ قافیہ کے الفاظ ہیں، خاموش۔ اب یہ دیکھیں بالکل ہو بہو ہیں، ایک شکل کے ہیں اور مستقل ہیں، ان میں کوئی جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور شعر دیکھیے،
ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تو اس میں قوافی ہمیں جو نظر آ رہے ہیں وہ ہوا تباہ ہے، اور جو کرے کوئی یہ ردیف ہے۔ تو اس قافیہ اور ردیف کو جو ہم نے مثالوں سے اور تعریف سے سمجھا، اب آگے ہم بڑھتے ہیں تو مقطع کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لفظ قطع سے نکلا ہے، یعنی لفظ کی معنی اس کے ہیں کاٹنے کی جگہ، علیحدہ کرنے کی جگہ۔ پہچان اس کی یہ ہے کہ آخری شعر اور تخلص، یعنی کہ آخری شعر غزل کا جو ہوگا اس میں وہ، بلکہ آپ اس طرح کہیں وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ یعنی تعریف اس کی ہم اس طرح کریں گے، غزل کے اس آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ یعنی تخلص کیا ہے؟ وہ مختصر نام جو شاعر اپنے کلام میں استعمال کرے تخلص کہلاتا ہے۔ نظم یا غزل میں مقطع کی زیادہ سے زیادہ تعداد ایک ہو سکتی ہے۔ اب آپ کے سامنے کچھ شعر لکھے ہوئے ہیں۔ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے، اور اس پر ایک مخصوص علامت بھی ہے۔ یہ رموز و اوقاف میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ علامت تخلص کی ہے، اور اس میں داغ جو ہے یہ شاعر کا نام ہے۔ اب اس کے نیچے ایک اور مثال دی گئی ہے، کیوں سنے عرض مضطرب مومن صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ تو اس میں مومن کے اوپر ایک علامت لگی ہوئی، یہ سمجھ لیں کہ تخلص جہاں شاعر اپنا استعمال کرے گا اس کے اوپر ایک علامت آئے گی۔ یہ جو ابھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، مومن کے اوپر بھی لگی ہوئی ہے، داغ کا جو نام ہے اس کے اوپر بھی لگی ہوئی ہے۔ اب ایک اور شعر دیکھیے، حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ تو حسرت موہانی کا نام اس کا مخصوص تو اس کا تخلص ہے حسرت، اس کے اوپر علامت لگی ہوئی ہے۔ اس کے نیچے ایک اور شعر ملاحظہ کریں، حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ اب اس کے اندر ندیم، احمد ندیم قاسمی صاحب کا نام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، شاعر احمد ندیم قاسمی، اس کے اوپر تخلص کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو یہ جو ہیں تمام اشعار آپ کو مقطع کہلائیں گے، کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا نام، اپنا تخلص جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ اب ایک طرف آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کچھ اشعار جس میں شاعر کا نام نہیں ہوگا، یہ آخری غزل کے شعر تو ہو سکتے ہیں، یعنی کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ دیکھیں اس میں بھی ان کا جو ہے وہ شاعر کا کوئی نام نہیں ہے۔ اس طرح سے بقایا اشعار بھی موجود ہیں جس میں فیض احمد فیض کی یہ غزل ہے، اس میں کوئی کسی جگہ پر کسی شعر کے اندر نام نہیں شاعر کا، اس لیے یہ مقطع نہیں کہلا سکتے۔ اب آخری شعر تو کہلا سکتے ہیں، مقطع کی جو شرط ہے وہ پوری نہیں کرتے، اس لیے ہم ان اشعار کو مقطع کے اشعار نہیں کہہ سکتے۔ اب مطلع کی طرف آتے ہیں۔ مطلع پابند نظم یا غزل کا نقیب یعنی اعلان کرنے والا ہوتا ہے۔ مطلع اگر آپ صبح اٹھ پر دیکھیں تو سورج یہاں سے طلوع ہو رہا ہے، طلوع ہونے کی جگہ جو ہے وہ مطلع کی جگہ ہے۔ اب اس کے لفظی معنی دیکھیں تو مطلع کے معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ پہچان اس کی یہ ہے کہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو، ہم ردیف ہوں۔ مطلع میں قافیہ لازمی ہے جبکہ ردیف
اختیاری ہوتا ہے، شاعر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس میں ردیف استعمال کرے یا نہ کرے، لیکن قافیہ ہونا ضروری ہے۔ اب اس کی ہم مطلع کی تعریف کرتے ہیں تو غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں تو مطلع کہلاتا ہے۔ اب اس کی مثالیں اشعار میں ہیں، جس میں رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے، حب وطن مست خواب دیکھیے کب تک رہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ کامیاب اور خواب قافیہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، قوافی ہیں دو، اور کب تک رہیے یہ ردیف ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ شعر مطلع کے معیار پر مکمل ہمیں نظر آتا ہے، پورا اترتا ہے۔ اب ایک اور شعر ملاحظہ کریں، بلا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ اس میں بھی قافیہ اور ردیف موجود ہے، اس کا مطلب ہے یہ بھی مطلع کا شعر ہے۔ اب ایک نیچے اور یہ سابقہ مثالیں ہی جو ہیں وہ آپ کو دہرائی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ تجھے کہنا ہے کچھ مگر خاموش، دیکھ اور دیکھ کر گزر خاموش۔ اس شعر میں بھی قوافی موجود ہیں، مگر، گزر، ردیف، خاموش۔ اب ایک اور شعر دیکھیے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس میں بھی قوافی موجود ہیں، ہوا، دوا اور ردیف اس میں کرے کوئی۔ تو یہ بھی اپنے مطلع کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ تو مطلع کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ شعر کے اندر قافیہ ہونا ضروری ہے اور ردیف کا ہونا شاعر کے اوپر ہے کہ وہ اس کو استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جو اصل اس کی تعریف بنے گی کہ غزل یا قصیدے کا پہلا وہ شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، مطلع کہلاتا۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ کے سامنے ایک نعت کے اشعار ہیں، تو اس میں شاعر نے تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ تو اس میں شاعر نے قافیہ استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ غزل مطلع، یہ شعر غزل کا جو پہلا شعر ہے یہ پورا اترتا ہے جو معیار مطلع کا ہے۔ اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نظم جو ہے یہ غیر مردف اس لیے ہے کہ اس میں ردیف استعمال نہیں کیا گیا، بغیر ردیف کے ہے، لیکن مطلع اس کے اندر موجود ہے۔ اور اس میں اب اگر غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں قافیہ اور ردیف نہ ہو تو یہ شعر مطلع نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ غزل قصیدے کا پہلا شعر ہی کہلائے گا۔ مثال کے طور پر یہ چند اشعار آپ کے سامنے دیے گئے ہیں، ان کو ملاحظہ کریں۔ یہ علامہ اقبال کی غزل ہے، اس میں نہ مطلع ہے نہ مقطع ہے، کیونکہ پہلے شعر میں کوئی بھی جو ہے وہ آپ کو قوافی نظر نہیں آ رہے، پہلے مصرے میں بھی قافیہ نہیں ہے، دوسرے میں بھی نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں ہے، اور آخری شعر میں شاعر نے اپنا نام استعمال نہیں کیا، اس لیے اس میں بھی ہم وہ مقطع کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ اب ہم آتے ہیں بورڈ کے پرچے کی طرف کہ ہمیں کس قسم کے سوالات آ سکتے ہیں۔ تو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مطلع کی بنیادی پہچان کیا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف موجود نہ ہوں تو اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ افق پر چاند اور سورج نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بقایا بھی سوال دیے گئے ہیں جس طرح سے اصطلاح میں مطلع کہتے ہیں۔ اب اس کا جو جواب ٹھیک ہوگا
وہ آپ اپنے اس لیکچر کے مطابق دیکھیے گا۔ حسن مطلع سے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے شعر کے بعد دوسرا شعر بھی اگر ہم کافی ہم ردیف ہو تو ہم اس کو حسن مطلع ہی کہیں گے، اور بھی اس کے بعد آگے سلسلہ چل سکتا ہے، کیونکہ حسن مطلع پوچھا گیا ہے تو میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ حسن مطلع وہ ہے کہ پہلے شعر کے بعد دوسرا شعر بھی اگر ہم کافی ہم ردیف ہو تو ہم اس کو حسن مطلع ہی کہیں گے۔ جی، یہ مقطع کا ہے کہ مقطع کا لغوی معنی مطلب، اور یہ پورا ہم نے بورڈ کے مطابق سوالات آپ کے سامنے مثال کے طور پر پیش کیے ہیں، اس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ میں آج کے موضوع کو مکمل کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم اگلے دوسرے اپنے لیکچر میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔